حضرت امام مہدی کے حوالے سے سوال ہے کہ جو فریڈم فولیٹیلا کا واقعہ ہوا تھا اس سے جو اسٹریٹجک چینج آئی ہے پورے ریجن میں، اسے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ قریب آن پہنچا ہے؟ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ حضرت امام مہدی کے والدین کا نام کیا ہوگا؟ ہمارے حدیث میں تو محمد ابن عبداللہ آیا ہے، مگر اس کی کنفرمیشن نہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مہدی کو تصور انفلیٹ ہوا، تصور مہدی انفلیٹ ہو گیا، ایسے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں سے، اپنے جذبات سے، اپنے خیالات سے بہت زیادہ طاقت دی۔ یعنی امام ایک تو مثلا اسنا عشریہ یا شیعہ امامیہ میں وہ آخری امام ہے جو حاضر ہیں اور وقت پر ان کا ظہور ہے، مگر اہل سنت و دوسرے طبقات ہیں وہ بھی امام آخر زمان کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود مسعود کا جو ہے آمد و ورود جو ہے ایک خاص وقت میں دجال کے خلاف امت کی امامت کے لیے ہے۔ میں ان سارے جب بہت ساری چیزوں کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ کیوں ان نیچرل چیزیں کیوں اٹیچ کی جائیں امام کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی اٹیچ ان نیچرل امپورٹنسز۔ اصل میں نے بخاری کا جو جملہ دیکھا تو میرا خیال ہے کہ وہ مکمل ہے کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان، میرا خیال ہے یہ مہدی کا سب سے کمپلیٹ تصور کہ امام آخر زمان ہیں۔ ہماری محبتیں اور عقیدتیں ان کو جو مرضی رکھ، مگر پولیٹیکلی ملیٹریلی مہدی اس شخص کو کہیں گے کہ جو زمانہ آخر میں اس امت کو لیڈ کریں گے، نیک ہوں گے، ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہوگا۔ وہ عین ممکن ہے کہ جیسے روایات ہیں اہل بیت میں سے ہوں، بہت ساری روایات اس پہ متفق ہیں، یا آل رسول میں سے ہوں، بالکل ایسے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، اور وہ لیڈ کرنے، مگر جو ان کے فردر ان کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے، اس کو شو آف نہیں کریں گے، قیادت کی ہرس نہیں کریں گے، وہ تو بلکہ لوگوں کے اصرار سے بچ کر چھپ کر گوشہ نشین ہونے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ خدا ان پہ علامت فتح کو نازل کرے گا۔ خاطر رضا یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی بھی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو پرابلم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب بھی بہت سارے مہدی موجود ہیں، کوئی انڈیا میں 2-4 موجود ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی ادھر پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں، کوئی زمین پہ لڑ رہے ہیں۔ مہدی ہونا there's nothing strange about it۔ کسی بھی زمانے، جیسے مہدی سوڈان آئے، جونپور کے مہدی آئے انڈیا میں، اور بہت سارے لوگوں نے انہیں مانا بھی، بہت سارے لوگوں نے مانا۔ اب سوال ہے کہ مہدی کون؟ تو خواتین و حضرات، مہدی کا مقام بڑا سادہ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں قوم عالین کو رسوا کروں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے میں فرعونہ مصر کو، قوم عالین کو رسوا کروں گا، اور کہا موسیٰ اٹھ جا۔ موسیٰ نے کہا اللہ میرا مروائے گا مجھے، ایک تو میں نے ان کا قتل کیا ہوا ہے، اوپر سے میں اکیلا، اوپر سے میری زبان ٹھیک نہیں، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا موسیٰ میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، میں جو ساتھ ہوں میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ پھر تاریخ شاہد ہوئی، ید بیضا کے کرشمے دیکھے گئے، اور عصائے موسیٰ نے بڑے کرشمے دکھائے، پھر قطع سمندر ہوا، جو کچھ بھی ہوا بڑے کارنامے میں، اس لیے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ تو مہدی تو بڑے پیدا ہوں گے، مگر خواتین و حضرات مہدی وہ ہے جس پہ دست پروردگار ہو۔ بس مہدی تو پہلے بھی پیدا ہوتے چلے آئے، اب وہ جب اللہ کا ہاتھ کسی فرد پہ آ جائے گا زمانے آخر میں، اور پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص کو نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، نہ شکست دی سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتح کے علم لے کے اٹھا ہے،
اور غلبے کی بشارت اس کو دی گئی ہے، تو پھر وہ مہدی ہوگا اور اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں. اس لیے باقی پیچیدگیاں کہ کہاں سے آئیں گے، کدھر جائیں گے، یہ لوگ جانیں اور وہ لوگ جانیں جو ان مسائل میں الجھے ہوئے. ہمیں تو پتہ ہے اور مجھے بس اتنا یقین ہے کہ زمانہ آخر میں اللہ کا ہاتھ ایک فرد واحد پہ آئے گا. وہ فرد واحد مہدی ہے، اور جس پہ اللہ کا ہاتھ ہو گیا اسے قوم عالین رسوا نہیں کر سکتے. جو فریڈم فلوٹیلا کا واقعہ ہوا تھا اس کا کوئی یہ خاتون صاحب وہ بڑا اسٹرینج سا واقعہ ہے، اس لیے کہ میں ایک حدیث پڑھا کرتا تھا اور اس میں اور بڑا پریشان تھا اس حدیث کے بارے میں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مسلمان قسطنطنیہ کی فتح سے فارغ ہوں اور ابھی انہوں نے ہتھیار درختوں سے لٹکائے ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ دجال نکل آئے. میں سوچتا تھا کہ قسطنطنیہ تو ٹرکی ہے اور ٹرکی کے فتح کا کیا مطلب. سنس وین ٹرکی ول بی اے پارٹ آف دی بیٹل، اور وہ ہمیں ایک آگے بڑھنے والے راول دستوں کی طرح وہ اسرائیل سے لڑے گا. کب لڑے گا، کیسے لڑے گا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ٹائم کی اس ڈٹرمنیشن میں سب سے بڑی جو مجھے پرابلم فیس کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا. 18 تو ڈیفنس معاہدے ہیں ٹرکی کے اس کے ساتھ، یہ کیسے ہوگا. عربوں کے ویسے ہی درمیان اینیمیٹی ہے ٹرکس کی اس زمانے سے، جب سے لارنس آف عربیہ نے فساد کا بیج بویا تھا. تو آئی ووڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیسے ہوگا. مگر جب یہ واقعہ پیش آیا تو باقی لوگوں کی طرح میرا بھی 14واں طبق روشن ہو گیا. آنے واحد میں سچویشن بدل گئی اور ٹرکی جو ہے ایک ڈٹرمنڈ مسلم فورس کی طرح سامنے آیا اور اینٹائی اسرائیل پوسچر اس نے اختیار کیا. دفاعی معاہدے ٹوٹ گئے اور ابھی تک وہ اس کے انتقام میں ڈٹرمنڈ ہے. اور خواتین حضرات وہ اسرائیل پہ ضرور چڑھے گا اور اس نے اسرائیل کے دانت ضرور کھٹے کرنے ہیں، بلکہ شاید نکال بھی دے، کیونکہ بہرحال وہ غلام قوم نہیں ہے، جنگجو قوم ہے. جب اسرائیل اس سے مار کھائے گا تو موصوف دجال باہر نکل آئیں گے اور جنگ عظیم سوم جو ہے وہ اپنے وسط میں پہنچ جائے گا. پھر مہدی بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، اللہ کے بہت سارے بندے ہوں گے، اور اس میدان قتال سے پھر کچھ عرصے بعد نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بات پوری ہوگی کہ جو جنگ ترکی شروع کرے گا اسے ختم پاکستان کرے گا. اس لیے آپ فکر نہ کرو، صرف ذرا مولویوں سے بچے رہو. وہ آپ حضرت عیسیٰ کے لشکر تک جانا ہے تو ادھر سے ذرا بچے رہو.